محترم عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کو کون نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید بہترین انداز میں پڑھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے اور کعبۃ اللہ کے امام ہونے کا شرف بھی بخشا ہے اور امت مسلمہ میں بہت ہی بلند مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر فرمایا کہ کس طرح یہ کعبۃ اللہ کے امام بنے۔ انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک بچہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح، جیسے عام طور سے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بہت زیادہ شرارتی تھا۔ ایک دن اس کے گھر مہمان آئے اور اس کی ماں نے ان کی ضیافت کے لیے سالن تیار کیا۔ اب اس بچے کو شرارت سوجھی، اس نے اس سالن کے برتن میں مٹی ڈال دی۔ جب ماں نے سالن میں مٹی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ کس نے ایسا کیا ہے۔ اس نے غصے میں شرارتی بیٹے سے کہا، جیسے کہ مائیں اکثر غصے میں اپنے بیٹوں سے کہتی ہے کہ چلا جا، اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ یہ کہہ کر شیخ عبد الرحمن السدیس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دیر تک روتے رہے۔ جب اپنے رونے پر قابو پایا تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ وہ بچہ میں ہی ہوں جسے آج تم امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اے امت مسلمہ کی ماؤں، تم کون سے الفاظ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتی ہو، اس پر ذرا غور و فکر کر لیا کرو۔ محترم عزیزو، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت سبق آموز واقعہ ہے، اور ایک ماں کی دعا بچے کے حق میں اللہ رب العزت ضرور ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ بہت ساری ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ پتہ نہیں کون سا وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا ہو اور اللہ تعالیٰ ماں کے ان الفاظ کو قبول فرما لے۔ جیسے امام حرم کی والدہ کہ منہ سے الفاظ نکلے کہ جا تجھے اللہ کعبۃ اللہ کا امام بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو قبول فرمایا، اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کو کعبۃ اللہ کی امامت کے منصب سے نواز دیا، جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ چاہے غصے کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، اپنے بچوں کے لیے صرف دعائیہ الفاظ کا استعمال کریں، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں۔ محترم عزیزو، یہ واقعہ یقیناً بہت سبق آموز ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ قیمتی معلومات پہنچ سکے، اور اسی طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔